بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کل میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کی ممبر بھی ہیں، درود شریف کا ورد بھی جمع کراتی ہیں، اور انہوں نے اپنی کازن کا میریکل بتایا، درود ابراہیمی کا میریکل۔ کہتی ہیں کہ اس رمضان کی بات ہے، آپ نے درود ابراہیمی کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، تو میری کازن جو ہے وہ کہتی ہیں کہ 8 منتھ کی شاید پریگننسی تھی ان کی، اور میری کزن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اور ان کی پہلے سے ہی 2-3 اولاد بھی ہیں۔ تو اس بار جب ان کے گڈ نیوز آئی، ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنا چیک اپ وغیرہ نہیں کرایا، جو پراپر روٹین کا چیک اپ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کرائے۔ صرف 1 یا 2 بار کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے ٹیسٹ کروا لیے تھے اور چیک اپ کروا لیا تھا، لیکن جو منتھلی چیک اپ ہوتا ہے، روٹین چیک اپ ہوتا ہے، وہ انہوں نے نہیں کروایا۔ کوئی میڈیسن انہوں نے نہیں لی، اور ان کی ڈائٹ بھی اچھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ میری کزن سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور یہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں، اور ان کی کزن کراچی میں ہی رہتی ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے اپنی کزن کو کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اچھا فرمائے گا، سارے کام اچھے سے ہو جائیں گے، تم بس درود ابراہیمی پڑھتے رہنا۔ کہتی ہیں کہ پھر میری کزن سے اتنی زیادہ بات چیت ہوئی نہیں، اور جو ہے ان کا ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا۔ اب جب ان کا ڈیلیوری کا ٹائم آیا اور ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا ان کی کزن کا کہ ان کے ریلیٹیوس وغیرہ جو ہے نا یہاں نہیں ہوتے، دوسرے سٹیز میں یا دوسرے علاقوں میں ہیں، تو کوئی ان کے پاس رہنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ تو ان کی خالیہ ساس یعنی جو خالہ ساس تھیں، وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل گئی اور ان کے شوہر گئے، اور ان کی خالہ ساس کی جو بہو تھی انہوں نے گھر پہ اسٹے کیا ان کے بچوں کے لک آفٹر کے لیے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ ہاسپٹل گئی ہیں تو ڈاکٹر نے ان کا کیس لینے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو آپ کے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے، تیسرا یہ کہ ابھی ہم نے آپ کا چیک اپ کیا تو آپ کا بلڈ لیول بہت کم ہے، آپ کا HB 6 پر آ رہا ہے، اور اگر آپ کا آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں تقریباً 13 HB ہو تب جا کر آپریٹ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، بیبی کی جان کو خطرہ ہوگا، ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے صاف منع کر دیا اور کسی دوسرے ہاسپٹل کو ریفر کر دیا کہ آپ اس ہاسپٹل میں چلے جائیے۔ اب یہ لوگ پھر کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دوسرے ہاسپٹل گئے، اب وہ بھی گورنمنٹ ہاسپٹل تھا۔ وہاں پر جب ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا، چیک کیا، تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کس طرح کی خاتون ہیں، آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، آپ کے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی شیڈیول نہیں ہے، اور آپ کا HB لیول اتنا کم ہے، وائٹ سیلز آپ کی باڈی میں اتنے کم ہے، کس طریقے سے آپ کا یہ کیس ہوگا؟ یعنی یہ کہ ڈاکٹرز نے کہا بلڈ کی اتنی زیادہ کمی ہے آپ کی کہ ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ تو خیر بہرحال یہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک تو پہلے وہاں کوئی ڈاکٹر دیکھ نہیں رہا تھا ان کو، بڑی انہوں نے جو ہے جب بات چیت کی تو کسی نے چیک کیا اور یہ سب انفارمیشن ان کو دی، اور کہا کہ نہیں، آپ یا تو بلڈ کا ارینج کریں 1-2 گھنٹے میں، یا پھر آپ یہاں سے موو کر جائیں، ہمارے ہاسپٹل کا نام خراب ہوگا، اور پھر یہ کہ ہم آپ کا کیس نہیں لے سکتے۔ کہتی ہیں کہ میری کزن اتنی پریشان، اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ اس تمام پیریڈ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی، اور درود پاک پڑھ کے دعا کیے جا رہی تھی، مستقل اس کی زبان پر درود ابراہیمی جاری تھا، اور وہ بہت پریشان تھی۔ ہاسپٹل میں ہی تھی کہ اتنے میں اس کی بہن کی کال آ گئی۔ جب بہن نے اسے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، سب خیریت ہے، اس نے بتایا کہ ہم یہاں ہاسپٹل میں ہیں، پہلے تو ایک ڈاکٹرز نے اور ہاسپٹل نے منع کر دیا ہے، اب ہم دوسرے ہاسپٹل میں آئے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارا کیس نہیں لیا جا رہا، اور تقریباً ہماری پوری رات گزر چکی ہے ان چکروں میں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ تو ان کی بہن دوسرے کسی شہر میں تھی، انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ ان کی بہن جو ہے اپنے ماموں کے گھر شادی ہو کے گئی ہیں، انہوں نے اپنے ماموں کو پورا بتایا کہ سسٹر کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، ڈاکٹر کیس نہیں لے رہے، اور اس کی باڈی میں بلڈ بہت کم ہے، تو آپ کچھ کریں۔ تو ان کے ماموں نے وہاں سے یہاں کراچی اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کہ میری بھانجی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور اسے بلڈ کی ضرورت ہے، آپ اپنے 2-4 لوگ لے کر جائیے، اسے بلڈ ارینج کر کے دیجیے تاکہ اس کا آپریٹ ہو، اس کی ڈیلیوری ہو، اور اس کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ تو بہرحال ان کے جو دوست تھے وہ 2-4 لوگ لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو وہاں ان کی ایک ڈاکٹر جاننے والی نکلی، اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے، درود ابراہیمی کی برکت سے ایسا کرم ہوا۔ تو انہوں نے فوراً سے جو ہے ان ڈاکٹر کو فون کیا اور بتایا کہ میری جو ہے یہاں پہ ایک عزیزہ آئی ہوئی ہیں، اور ان کا کیس ہے، اور یہاں ڈاکٹرز کیس نہیں لے رہے، ان کا بلڈ کی بہت کمی ہے، اور وہ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں کافی ٹائم سے یہاں پر نا۔ تو جو ڈاکٹر تھیں وہ اس دن ڈیوٹی میں نہیں تھی غالباً، یا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، بہرحال ان ڈاکٹر نے یہاں اپنے عملے کو فون کیا، اور وہ اس ہاسپٹل کی بڑی ڈاکٹر تھیں۔ تو ان کے جو بھی ماموں کے جو دوست تھے جو گئے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں میں نے آج تک آپ سے کوئی کام نہیں کہا، فرسٹ ٹائم میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، میری عزیزہ ہیں، پلیز ان کے لیے ذرا کچھ ایڈجسٹمنٹ کر دیجئے کہ ان کا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو جائے، اور چیک کر لیجئے آپ لوگ پلیز۔ تو ان ڈاکٹر نے فوراً سے فون کیا اپنے ڈاکٹرز کو اور اسٹاف سے کہا کہ ان کا لک آفٹر کریں اور دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ اسی وقت کہتی ہیں کہ 3-4 نرسز آئیں، انہوں نے ان کو لیا، ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ کیے، جو رپورٹس آئیں ان کو دیکھا،
ان کو ڈرپ لگائی، ان کو بلڈ لگایا، اور یہ لوگ لے کر گئے تھے بندے بلڈ کے لیے، ان سے بلڈ لیا بھی نہیں، ہاسپٹل نے خود ہی بلڈ ارینج کیا، اور ان کا پھر سیزیرین ہوا، آپریٹ ہوا، اور الحمدللہ ان کی بیٹی ہوئی، اور جو ان کو بلڈ وغیرہ لگا اس کی وجہ سے ان کا جو وائٹ سیلز تھے وہ بھی کور ہوئے، اور تقریباً یہ 8 یا 10 دن آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں رہی ہیں، اور یہ 8-10 دن وہ بتاتی ہیں کہ ہر ڈاکٹر ان سے ان کی خیریت لینے آتا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، ڈیلی بیسس پہ ان کا پراپر چیک اپ ہوتا، اور اچھے طریقے سے ان کو بہت لک آفٹر کیا گیا وہاں پر۔ اور جو انہیں گھر کی ٹینشن تھی کہ پیچھے بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کی خالہ ساس کی جو بہو تھی وہ آلموسٹ ان کے گھر پر ہی رہی، ان کے بچوں کی لک آفٹر کرتی رہی، اور یہ سب کچھ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ مطلب پہلے تو ایسا تھا درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی یہ، اور ایسا تھا کہ ڈاکٹرز دیکھ نہیں رہے تھے، نرسز دیکھ نہیں رہے تھے، بلکہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ پلیز آپ یہاں سے جائیے، ہمارے ہاسپٹل کا ریکارڈ خراب ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کچھ رپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہم آپ کا کیس نہیں لے سکتے، آپ کو یا بچے کو کچھ ہو گیا تو ہمارے ہاسپٹل کا نام خراب ہوگا۔ اور کہاں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ایسی غیبی مدد آئی کہ ہر ڈاکٹر آ کر پوچھتا، نرسز لک آفٹر کر رہی تھیں، بلڈ خود لگایا گیا، اور اس طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا کہ ان کے وائٹ سیلز بھی ریکور ہوئے، ان کا بلڈ لیول بھی امپروو ہوا، ان کی بیٹی بھی الحمدللہ صحیح سلامت ہے، اور وہ خود بھی الحمدللہ ہیلدی ہیں الحمدللہ، اور یہ سب کچھ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ اور بتاتی ہیں کہ جب تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہیں وہ درود رحمت پڑھتی رہی ہیں، کیونکہ ان کی روٹین میں درود رحمت ہے، صلی اللہ علی محمد اور صلی اللہ علی النبی الامی، یہ درود شریف وہ پڑھتی ہیں اپنی روٹین میں۔ اور فرائیڈے کے دن وہ بتاتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، لیکن جب ان کا 8 منتھ چل رہا تھا رمضان میں غالباً، تو ان کی کزن ان کو کہا تھا کہ درود ابراہیمی کی کثرت شروع کر دو، اس کی برکت سے تمہارے تمام کام بآسانی ہو جائیں گے، ڈلیوری بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، فائنینشیل ایشوز کا بھی جو چل رہا ہے تمہارا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ایسا ہی ہوا کہ معجزہ ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ ان کے رشتہ داروں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بچ کر واپس نہیں آئیں گی، یا تو ان کے بچے کو نقصان پہنچے گا، یا یہ نہیں بچ سکیں گی، کیونکہ بلڈ نہیں ہے بالکل باڈی میں، اور جو ہے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں جا سکیں، اچھی میڈیسن لے سکیں، اچھی ڈائٹ لے سکیں، اچھا ٹریٹمنٹ ہو سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ ہاسپٹل کا نظام تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہاں کیا حالات ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ایسی غیبی مدد کی کہ ان کا اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوا جیسے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہاسپٹل سے واپس آئیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تب انہوں نے اپنی کازن کو فون کر کے پوری ڈیٹیلز بتائیں کہ میری ڈلیوری ہو گئی ہے، بیٹی ہوئی ہے الحمدللہ، اور ایسے ایسے معاملات میرے ساتھ ہوئے، اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کا کہا تھا، تو درود ابراہیمی میں پڑھتی رہی، اور اس طرح سے میری غیبی مدد ہوئی۔ تو پھر انہوں نے مجھے کل کانٹیکٹ کر کے ساری ڈیٹیلز دی تھیں کہ اس طرح سے معاملات ہوئے، اور آپ ویڈیو بنائیں موٹیویشن کے لیے کہ لوگ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی ورد کریں، اور انہیں اندازہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے درود شریف، اور کس طریقے سے غیب سے مدد ہوتی ہے، انجانے سورسز سے ہماری ہیلپ ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے کام کیسے بنتے چلے جاتے ہیں، سنورتے چلے جاتے ہیں۔ تو درود شریف کثرت سے ورد کیجیے، تو درود شریف کثرت سے ورد کیجیے، تاکہ جو ہے ہم سب کی غیبی مدد ہو، ہم سب کے کام آسان ہوں، ہم سب کی معاملات سنوریں، اور ہم سب کی مشکلات حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی بیٹی کو کامل صحت و شفا عطا فرمائے، ان کے فائنینشیل ایشوز بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ان کی کزن کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان کو درود شریف کے حوالے سے گائیڈ کیا، اور ہم سب کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کی بھی تمام جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔